لكم في الروح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ صدق اللہ العظیم۔ محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج جمعہ کا دن ہے، 18 تاریخ 9واں مہینہ 2020۔ آج جمعے کے بیان کے لیے جو عنوان منتخب کیا گیا بہت اہم، بہت ہی ضروری، اس پر کئی گھنٹے بول سکتے ہیں، لیکن مختصر وقت ہی آپ کا لوں گا۔ آج کے بیان کا عنوان ہے کہ کورونا لاک ڈاؤن، اس سے ہم نے کیا سیکھا، کیا سیکھنا چاہیے، یہی آج کے بیان کا عنوان ہے۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، ان میں سے صرف چند چیزوں کا ذکر کروں گا میں۔ یہ سلسلہ تقریباً مارچ سے شروع ہوا، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، تقریباً 5-6 مہینوں سے۔ اس سے پہلے کئی مہینوں تک ہم ہوم اریسٹ کی طرح، ہم کو زبردستی گھر کے اندر رکھا گیا، لاک ڈاؤن پوری طریقے سے، پوری پابندی کے ساتھ لاک ڈاؤن کو نافذ کیا گیا۔ آمد و رفت بند، ٹرانسپورٹ پورا کا پورا مکمل بند کر دیا گیا، نقل و حرکت پر پابندی لگا دی گئی کہ کوئی باہر نہیں آئے گا، کوئی روڈ پہ نہیں گھومے گا، کوئی گاڑی پہ نہیں آئے گا، قسم کی پابندیاں لگیں۔ ہسپتال، اسکول، کالج سب بند۔ جی ڈی پی کی حالت تو پہلے سے ہندوستان میں جی ڈی پی کی معیشت کی حالت بہت خراب تھی، مزید اس کرونا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور بھی معیشت تباہ اور برباد ہو گئی۔ تو اسی عنوان پر ہم یہ سمجھیں گے کہ بلکہ اس کے اندر ہم کو یہ بھی ایک دیکھنے کی چیز ہے کہ اسکول، کالج، یہ ساری چیزیں بند ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر، بلکہ ہر مسلمان کی جان اور اس کے خون کی رگ رگ میں ملی ہوئی مسجد کی محبت، مسجد کی نماز کی جماعت، ایسی عظیم چیزیں، ایسی اہم چیزیں بھی بند رکھی گئی تھیں۔ اب الحمدللہ ان سب میں ڈھیل آئی ہے، مسجدیں کھل گئی۔ تقریباً 3 جمعے سے ہم آزادی سے مسجدوں کے اندر پوری بڑی جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن نے مرد، عورت، بچے، جوان، حتیٰ کہ بوڑھوں کو بھی زندگی میں ایسا حادثہ اور یادگار بنا دیا کہ جس کو آسانی سے بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس دور میں ہمارے اطراف و اکناف کی، اس وقت میں، اس پورے 5 مہینے کے عرصے کے اندر جو 100 سے زائد دن کے ہو گئے، اس پورے عرصے کے اندر جو ہمارے آس پاس کے حالتیں پیدا ہوئی، اس میں جو ماحول پیدا ہوا، اس میں جو تغیرات، تبدیلیاں، چینجز آئی، ان سے ہم کو عبرت، سبق لینا ضروری ہے۔ یہی اللہ کا بھی منشا ہے۔ جب بھی حالتیں آتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا بھی یہی ہے۔ ایک مسلمان کا دماغ اسی طرف جائے گا، ہوا تیز ہو جائے فوراً اللہ کی طرف دھیان، بارش زیادہ ہو جائے اللہ کی طرف دھیان، بارش بند ہو جائے تو اللہ کا خیال۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، ایک عقل مند کا تقاضا بھی یہی ہے۔ پھر تو مسلمان ہے تو اور بھی زیادہ تقاضا یہ ہو جاتا ہے کہ اس کا دماغ ان ساری چیزوں کے ذریعے سے اصل مسبب الاسباب کی طرف پھر جائے۔ ایک جگہ گہرا گھڑا ہے، بہت بڑا گھڑا ہے، میرے آنکھوں کے سامنے ایک شخص جا کر اس میں گر گیا، تو اس کو دیکھنے کے بعد بھی میں بھی جا کے اسی آدمی کی طرح گھڑا میں گر گیا تو میرے سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ مومن کو تو یہ بالکل بھی زیبا نہیں دیتا۔ اگر ان ساری چیزوں کو ہم نے حاصل نہیں کی تو پھر یہ ہماری زندگی پوری بیکار ہو جائے گی، ہم کسی بھی چیز سے سبق حاصل نہیں کیے تو پھر ہم برباد ہو جائیں گے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، یہ انفرادی طور پر ہر شخص کو یہی خیال آئے گا، مجھے ہی نہیں، سب کو یہی خیال آئے گا، بس میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، مجھے بھی یہ خیال آ رہا ہے۔ میں جب سوچتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے غیر معمولی، پریشان کن، بے چینی کے ماحول میں 100 دن سے زائد کئی مہینے گزار دیے۔ وہ خیالات اور ان کے اثرات، اس سے ہماری زندگی میں تبدیلی کو سوچیں۔ وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ سورۃ الاعراف میں کئی آیتیں ہیں، تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک منظر، ایک نقشہ کھینچتا ہے کہ جب رسولوں کو بھیجا جاتا، پیغام حق ان کے پاس پہنچ جاتا، پھر بھی وہ عمل کرنے میں کوتاہی کرتے یا شرک کرتے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو رب مان لیتے، دوسرے کو اپنا خدا مان لیتے ہیں، تو ایسے وقت میں جب نعمتوں کی ناقدری ہوتی، ناشکری کی جاتی، تو اللہ کیسے سزا کے ذریعے سے ان کو پکڑتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو آیتوں کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اس کا اب موقع نہیں ہے، پھر کسی وقت دیکھیں تو ہم کو ان میں سے کیا کیا سبق ملا۔ ایک تو یہ سبق ملا کہ اگر کوئی بندہ مالدار تھا، کئی سارے لوگ مالدار تھے، دولت مند ہیں، تو ان کے گھر کے اندر ہر کام کے لیے علیحدہ خادم،
ان کے آنکھوں کے اشارے پر کام کرنے کے لیے کام والے تیار، کئی خدام ایک گھر میں، ہر کام کے لیے ایک علیحدہ نوکر، گاڑی چلانے کے لیے، کمپنی کے لیے، گھر کے لیے، گیٹ پر بیٹھنے کے لیے، چیزوں کو دکانوں سے خرید کر لانے کے لیے، ہر کام کے لیے کام والے، کام والیاں الگ الگ۔ لیکن اس کورونا کے شروع کے لاک ڈاؤن کے زمانے میں جان اور بیماری کے ڈر سے کئی دنوں تک کسی کو کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں تھی، تو کام والے ملازم یہ مالداروں کے گھروں کو نہیں پہنچ سکے، تو مالدار کے گھروں کے جو مرد ہیں، جو عورتیں تھیں، ان لوگوں نے اپنا کام خود کیا۔ عورتیں جو کبھی کھانا بنائی نہیں تھی، چائے بناتی نہیں تھی، تو ان سب کو اپنے گھر کا کام، کھانا، سالن، چائے، سب کام خود کو کرنا پڑا۔ گھر کے مالدار جو مرد ہیں ان کو اپنا کام، ضروری جو کام، ان کو خود اپنے آپ کو کرنا پڑا۔ اپنی زندگی کی ساری ضروری کام خود کو کرنا سمجھ میں آیا۔ اب تک تو ان کا جسم نوڑتا نہیں تھا، خیر ان کے پاس مال، ان کے پاس دولت تھے، تو اس کی وجہ سے کام والوں کے ذریعے سے کام والوں کی بھی معیشت تھی، کام والوں کے لیے بھی روزی کا ذریعہ تھا۔ لیکن اس زمانے کے اندر یہ جو حال ہوا تو مالداروں کو یہ سبق حاصل ہو گیا ہوگا کہ اپنی ضرورت کا کام میں کتنا کر سکتا ہوں، اس کو معلوم ہونا چاہیے، اور اس پر میں خادم رکھ کر میں کام لیتا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی مہربانی ہے، اس کا شکر، اس شکر کا تصور اس کے ذہن میں ہو، جسم کو نئے نئے کاموں کی عادت اسے ہوئی۔ دوسرے نمبر پر مزدور طبقہ، جو ملازم طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، روزانہ تنخواہ لے کر، روزانہ کی مزدوری لے کر کام کرنے والے، روزانہ کے پیسے آئیں گے تو اس کی زندگی چلے گی، خاندان کی زندگی، خاندان کے پیٹ کو پال سکتا ہے، انہی پر موقف۔ اب آمدنی نہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب کچھ بند، آمدنی کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کا کیسا برا حال ہوا، پوچھو ہی مت، عجیب و غریب بے بسی کی حالت تھی۔ کوئی تو اپنی اہم کاموں کے لیے، شادی کے لیے، گھر کے لیے، جگہ کے لیے، حج یا عمرے کے لیے، جو کسی بھی اہم کام کے لیے، بیماری کبھی ہو جائے تو اس کے لیے جو کچھ بھی رقم جمع کر کے رکھا تھا سب اس نے ان دنوں کے اندر خرچ کیا، کوئی آپشن ہی نہیں، کوئی دوسری صورت ہی نہیں۔ تو کئی غیرت کے مارے کسی سے مانگنے کے قابل جو نہ رہے، وہ اپنے آپ کو شرم محسوس کرتے تھے اپنے آپ کے لیے، تو وہ گھر کی چیزوں کو، بیوی بچے کے زیورات کو بیچ کر زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ کوئی تو ان دنوں کے اندر چورانے لگے تھے، چوری کرنے لگے تھے، کوئی تو بے عزتی کے ساتھ، خیر شرم جائے تو جائے لیکن بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اس کے لیے وہ باہر آئے اور بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ کوئی تو، بہت سارے لوگ تو خودکشی کر لیے، گھر خاندان خودکشی کرنا شروع کر دیا تھا، خطرناک فیصلے، خودکشی جیسے فیصلے لینے لگے۔ ہم نے دل کو دہلا دینے والے ایسے، دل کو پسیج دینے والے ایسے سینکڑوں کے واقعات لاک ڈاؤن کے شروع زمانے میں سنا ہے۔ بڑے جو تاجر تھے وہ چھوٹے تاجر ہوئے، جو چھوٹے تاجر تھے وہ بے روزگار ہو گئے، انہوں نے سب کچھ بیچ دیا، وہ بڑے قرضدار ہو کر رہ گئے۔ باہر ممالک میں، فارن میں کام کرنے والے وہ سب کے سب واپس بھیجے گئے، واپس آ گئے اپنے گھر کو، جو جمع کیے تھے وہ سب کچھ انہوں نے خرچ کیا، عیش و عشرت کے ساتھ کسی نے خرچ کیا، بے وقوفی میں کسی نے اس کو جمع کر کے تھوڑا ضرورت کے بقدر خرچ کیا۔ اب واپس ان کو کئی جگہوں کے اندر جہاں سے وہ آئے تھے، واپس ان کمپنی والوں نے ان کو بلایا نہیں، ان کو اپنی ملازمت ہی سے، ان کی کمپنی کی ملازمت ہی سے ان کو نکال دیا گیا۔ کئی کمپنیوں میں مزدوروں کو، سٹافز کو نکال دیا گیا۔ کئی شادیاں، کئی نسبتیں جو لاک ڈاؤن سے پہلے طے ہو گئی تھی وہ سب بند، وہ سب ختم۔ کئی سارے لوگ ڈیالیسس جیسے بیمار اس میں تھے، وہ ڈیالیسس جیسا علاج کرتے تھے، مسلسل کرتے رہنے والے تھے۔ شروع لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر جو سختی تھی، ہسپتالوں کے اندر جو پابندی تھی، اس کی وجہ سے ان کا علاج نہ ہو سکا، کئی سارے تو اس میں مر گئے، کئی سارے ایسے کہ جو برداشت نہ کر سکنے والی ایسی تکلیف کے اندر مبتلا، کیونکہ ہسپتالوں کی حالت بھی بدتر تھی۔ ایسی تمام حالات کا سامنا کرنا ہم نے اپنی زندگی میں اس موقع میں، لاک ڈاؤن کے، کورونا کے اس لاک ڈاؤن میں سیکھا۔ بس اتنے پر اکتفا نہیں، بلکہ ہم ایسی حالتیں کبھی بھی آ جائے تو ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ ایسے وقت میں ہوشیاری کیا، سمجھداری کیا، اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو، اپنے پوتوں کو بھی سکھائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتلایا نا، 7 سال مسلسل قحط سالی ہوگی، بارش نہیں، ایک دانہ اناج نہیں ہوگے گا، تو کیا کرنا چاہیے، اس کی ترکیب بتائی۔ ایسے ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لاک ڈاؤن سے پہلے بڑی آسانی سے ہم کو مل جاتی تھی، بہت آسانی سے ہم کو ملتی تھی، ان نعمتوں کی ہم کو قدر نہیں تھی۔ اب لاک ڈاؤن کے زمانے میں ان ساری نعمتوں کو ہم نے سوچا، ان نعمتوں کی دلوں کے اندر، ان نعمتوں کی ہم کو قدر پیدا ہوئی۔ اسی میں ایک یہ بھی کہ رشتہ داروں سے میل جول، دوست احباب سے، ان کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، باہمی ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کی مدد، ان سب کا مطلب ہم کو سمجھ میں آیا۔ رہ کر بندہ گھر میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو کیا زندگی ہے، کوئی رشتہ دار نہیں آتا، ہم کسی رشتہ دار کے پاس جا نہیں سکتے۔ تب اس کو اپنے کام کاج سے فری جب گھر کے اندر زبردستی بٹھایا گیا، تب اس کو سمجھ میں آنے لگا کہ رشتہ دار کیا ہوتا ہے، رشتہ داری کیا ہوتی ہے۔
बीमार पुरसी, ये बीमार हो गया कोई पूछने वाला नहीं, इसका रिश्तेदार बीमार हो गया पूछने के लिए जाना नहीं। तो बीमार पुरसी का मतलब तीमारदारी क्या है, रिश्तेदारों से मुलाकात, शादी ब्याह में शिरकत क्या है, जनाजे में शिरकत से तक भी लोग महरूम थे। तब उन सबको इन चीज़ों की कदर होने लगी। आदमी को ये सोचना चाहिए कि एक दिन मेरी भी मौत आएगी। बीमारी का नाम लेकर गली बल्कि घर के सामने तगड़ टिन मारकर मुझको एक बंदे को, उसकी फैमिली को, या तो उस बंदे को या तो उसकी पूरी फैमिली को बंद कर दिया जाता था। पूरी गली से उसको काट दिया गया, पूरी बस्ती से उसको काट दिया जाता था। ये सब आप लोगों ने देखा, जुदा करके उसको रख दिया जाता था। क़यामत के दिन भी एक ऐसी हालत आएगी। उस दिन मैं या मेरे ख़ानदान वाले कोई भी, हमारे दरमियान कोई भी परेशानी की बात ना हो, उसके लिए फ़िक्र आज ही से करनी चाहिए। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी, वहाँ हालत अजीब होगी कि बीवी शौहर के काम नहीं आएगी, शौहर बीवी के काम नहीं आएगा, माँ बाप औलाद के नहीं, औलाद माँ बाप के काम नहीं आएंगे। यौम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन आज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी, कुरान में अल्लाह कहते हैं कि वो हालत ऐसी होगी, आज कोरोना की वजह से बीमारी का नाम सुनकर डर कर पूरी दुनिया तुमसे कट गई। तुम्हारे बारे में ये सुना कि पॉजिटिव आ गए तो फिर तुम्हारे घर, तुम्हारे गली, तुम्हारे कॉन्टैक्ट, सबसे लोग दूर हो गए। एक दिन वो आएगा जब तुम्हारी भी यही हालत होगी। एक नेकी के लिए तुम तरस रहे होगे, तुम्हारा ये ख्याल होगा कि मैं दुनिया में ज़मीन में जितने लोग बसते थे सबको उठाकर मेरे बदले में जहन्नम में डाल दूं, मैं फ़कत जन्नत में चले जाऊं, ये काफ़ी है। हर इंसान की यही हालत होगी। अब मैंने लॉकडाउन के ज़माने के अंदर देखा, ये सब हाल देखा। कोरोना के खौफ से मिलना जुलना बंद कर दिए थे। मुतासिरा अफराद जिस तरह मुलजिमों बल्कि उससे भी ज़्यादा बदतर तरीक़े से उनके साथ मामला किया जा रहा था। ये सब कुछ मौत के डर से है। आज हम दूसरों की मौत के अखबार पढ़ते हैं, कल के दिन उसी न्यूज़ में हमारा भी नाम आ सकता है। ये कोई बईद नहीं, हर एक की मौत तय है। मगर लॉकडाउन से पहले के ज़माने के अंदर हमने कैसी गफलत बरती, इबादतों से, कुरान सीखने सिखाने से, दीन सीखने से, सारी चीज़ों से गफलत बरती। किस्म किस्म की ट्यूशन, किस्म किस्म के कोचिंग सेंटर, उनमें सुबह में, शाम में, दोपहर में, हर जगह जाना है। स्कूल, उसको ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दी गई, उससे ज़्यादा उन दूसरी चीज़ों की तरफ तवज्जो दी गई। कुरान की, दीन की तालीम की तरफ कोई तवज्जो नहीं, ना उसके लिए कोई ट्यूशन, ना उसके लिए कोई मकतब का नज़म किया गया। हाँ, इसी के साथ साथ इंसानियत से खाली जो लोग थे, बेशरम कुछ लोग, इस कोरोना जैसे वबाई हालत के अंदर उन लोगों ने गरीबों का इस्तेहसाल किया, फ़ायदा उठाया। मजबूरी में वो अपनी गाड़ी बेच रहा है, फ़ोन बेच रहा है, जेवर बेच रहा है, तो उसको बिल्कुल मरे हुए दाम में, मुँह मंगे अपने मरे हुए दाम के अंदर, अपने मुँह से जो दाम निकल गया उसी में लेने के लिए तैयार, इसके अलावा नहीं, बल्कि उसको मजबूर करके गरीबों की चीज़ें 10-10 हज़ार की चीज़ें 2-2, 3-3 हज़ार में ख़रीदने वाले ऐसे इंसानियत से हारी जानवर को भी हमने देखने का मौका मिला। कई सारी चीज़ें खुशी की भी इस ज़माने के अंदर हुई। इनको बोलकर मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ। बेज़रूरत चीज़ों का बेज़रूरत होना हमको समझ में आया कि उसके बग़ैर भी हमको समझ में आया कि ज़िंदगी गुजर सकती है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज़मुन निकाही बरकतन ऐसरुहा मऊनतन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे कम खर्च के साथ जो शादी होगी उसकी शादी की ज़िंदगी में बड़ी बरकत होगी। इन दिनों में हमने देखा 50, 30 बल्कि 10 अफराद पर भी मुश्तमिल निकाह शादी के मामलात हुए। यही तो इस्लाम सिखाता था। हमने कोरोना लॉकडाउन से पहले ऐसा कभी इस्लाम कहता बोल के नहीं किया। अब कम से कम आगे लॉकडाउन के ख़त्म हो जाने के बाद अब तो कम से कम इस्लाम की तालीम की वजह से हम ऐसा करें, बिल्कुल सादगी के साथ, सिंपल के साथ शादी का मामला करें। हमको एक चीज़ ये भी समझ में आई, अब हर इंसान के लिए 2 चीज़ें लाजिम कर दी गई, एक मास्क, नंबर 2 सोशल डिस्टेंस। इसी से हम ये समझ सकते हैं कि एक मुसलमान होने के नाते मुसलमान के लिए हमेशा लाजिम रखने की चीज़ें क्या, उसकी क्या ख़ास पहचानत होती है, उसकी क्या ख़ास अलामत होती है। इन चीज़ों को समझकर हम में से हर एक ये सोचें कि मुसलमान की ख़ास पहचान मिसवाक होना, मुसलमान की ख़ास पहचान दाढ़ी, मुसलमान की ख़ास पहचान टखनों के ऊपर उसका लिबास होना, उसके मुसलमान की ख़ास पहचान अपने माँ बाप, बीवी, बच्चे, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करना, सिला रहमी करना। ये सारी चीज़ों भी तसव्वुर में लाएँ, उन तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। एक सबसे बड़ी बात यह भी समझ में आई कि घर से बाहर मर्द हजरात तक निकलना बंद हो गए तो औरतों का तो सवाल ही नहीं रहा। अब मालूम हो गया कि अनलॉक के लॉकडाउन ना होने के ज़माने में जो औरतें बिला ज़रूरत के बाहर निकलती रहती, जिसकी वजह से पूरा मुआशरा बिगाड़ कर फासिद करके रख दिया है औरतों ने, समझ में आया कि उनको निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। उनकी जो भी ज़रूरत है मर्द हजरात से कहकर वो मंगवा सकती हैं, उनको निकलने की ज़रूरत नहीं है, बिला ज़रूरत चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ गई। अल्लाह ताला ऐसी सही समझ और भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर नसीब करके और हम इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك